مسلم معاشرے کے ہم نوجوان لڑکے لڑکیاں معاشرے کے سنجیدہ اور دیندار افراد سے پوچھتے ہیں، نکاح کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ باعزت زندگی گزارنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ تقوی کی زندگی گزارنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ جنت کی راہ چلنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ جبکہ نکاح ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، ایک عزت ہے، ایک رحمت ہے، ایک راحت ہے، ایک محبت ہے، ایک خوشی ہے اور ایک منشا الہی، پھر کیوں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں؟ کیا یہ معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے نکاح کو آسان بنانے میں معاون و مددگار ہوں؟ مستحقین نکاح کی یہ ایک دل سوز آواز ہے جو کہ توجہ طلب ہے۔ نکاح کی حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ آسان ہو جائے، اور اگر بھلا دیا جائے تو زندگی کا ایک مشکل مسئلہ بن جائے، جیسا کہ آج ہے۔ نکاح کو رسومات و فضولیات و اسراف اور فیشن و ٹریڈیشن سے اونچا اٹھا کر پھر سے اس کو عبادت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت دی جائے۔ عبادات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنا دیا ہے۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس کو بھی آسان بنا دیا گیا ہے۔ بس گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول اور مہر کی ادائیگی اور ولیمہ لڑکے کی حیثیت کے حساب سے رکھا جائے، نہ اونچا مہر اور نہ ہی عظیم الشان ولیمہ اور نہ ہی لڑکی پر نکاح کا کھانا رکھا گیا ہے۔ نکاح چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دیا جائے۔ عبادت کو رسومات اور فضولیات سے کوئی تعلق نہیں۔ عبادات میں دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں ہوتی، اخلاص اور عاجزی و سادگی ہوتی ہے۔ نکاح جیسی عبادت کو بھی سنت ہی کے طریقے پر ادا کیا جانا چاہیے، جس طرح نماز عبادت ہے اور اس کی ادائیگی سنت ہی کے طریقے پر ہوتی ہے، اور نکاح جب سنت ہے تو طریقے ادائیگی بھی سنت ہی ہو۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے اجتناب کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ نکاح کا طریقہ پیغمبرانہ ہونے کی وجہ سے مستند اور بہت ہی محترم ہے۔ اس قدر اونچے اور آسان عمل اور طریقے نکاح کو گھٹیا اور مشکل بنا دیا گیا، لڑکی اور لڑکی والوں پر کھانے اور گھوڑے جوڑے کا بوجھ ڈال کر، جبکہ اسلام کمزور اور دوسروں پر منحصر افراد پر مالی بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اسلام کا اصول رحمت و معاشرت ہے۔ لڑکی ماں باپ کے گھر ان کی کفالت میں ہوتی ہے اور شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کی کفالت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے لڑکی یا لڑکی والوں پر اسلام نے کھانا کھلانے کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ جب یہ بات ہے تو لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ سے گھوڑے جوڑے کی رقم اور بہت سے مزید تقاضے ڈیمانڈز کرنا نکاح کے مشکل اور تاخیر کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ان ٹریڈیشن کو سختی سے رد کر دیا جانا چاہیے کہ یہ ایک لعنت ہے جس کا شکار ایک کے بعد دیگرے سب ہی خاندان ہوتے جا رہے ہیں اپنے اپنے وقت پر۔ نکاح کو آسان اور رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی بھی دینداری اور تقوی اختیار کریں۔ اس کو اولین اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دوسری خوبیاں یعنی خوبصورتی، دولت اور خاندان رشتے کی مضبوطی میں مددگار ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خود سے مضبوط بنیاد نہیں ہیں۔ چنانچہ خطبہ نکاح میں بھی 4 مرتبہ تقوی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زوجین اللہ سے ڈر کر اللہ کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، جس کے نتیجے میں دنیا میں محبت و سکون اور عزت کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں فلاح اور اللہ کی رضا سے ہمکنار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔